अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में 27 दिसंबर 27 के दिन के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। ऐसी बातें शेयर करूंगा जो मेरे दिल पे तीर की तरह लगती हैं। ऐसी बातें शेयर करूंगा जो शायद आप, मैं और पाकिस्तान में बसने वाला हर शख्स आज के दिन अफसरदा हो जाता है, सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर वो कैसे हालात थे, वो क्या हालात थे कि आज के दिन दुनियाए इस्लाम की पहली वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म, जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ देने वाली वो औरत जिसने अपने बाप का जनाजा अपनी आंखों के सामने देखा, जिसने जनरल ज़ियाउल हक का वो माशाल्लाह देखा कि एक निहत्ती औरत, एक निहत्ती लड़की जेल में, हैदराबाद जेल में, उस गर्मी में जहाँ पंखा भी नहीं था, वहाँ पे कैसे दिन गुजारती है, कैसे वो तड़प तड़प कर अपने बाप के साथ आखिरी दिनों में मुलाकात के लिए तरसती है, किस तरह आखिरी मुलाकात उसकी होती है और क्या क्या सलूक उसके साथ किया जाता है। उस अजीम लड़की, उस अजीम औरत, उस अजीम दुख्तरे मशरक के साथ क्या क्या जुल्म होता है, उसकी वालदा के साथ क्या क्या जुल्म होता है, लेकिन वो चट्टान की तरह खड़ी रहती है और अपने अवाम के हकूक़ के लिए वो हमेशा आवाज़ बुलंद करती है। जिसको जब मुशर्रफ ने यह कह दिया कि आप पाकिस्तान ना आए, आपकी जान को ख़तरा है, मुशर्रफ और उसके टोले ने एक साजिश के तहत जब उसको रोकना चाहा तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर पाकिस्तान में आ गई। सानिया कारसाज हुआ, बहुत सारे लोग शहीद हुए, मौत उस खातून के सामने से गुजर गई, उसके खातून के समझो आप सर से गुजर गई, लेकिन उसने कभी परवाह नहीं की। उस खातून को आज शहीद कर दिया गया था। दोस्तों, मेरा तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत ही पुराना था और शायद अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरी हमदर्दियाँ और मेरा प्यार बाकी है, लेकिन वो प्यार और वो हमदर्दियाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की ज़ात तक हैं, क्योंकि ये दोनों बाप बेटी वो हस्तियाँ थी जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन उनके आगे जो उनके शोरे नामदार थे आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने कोई अच्छी रवायात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों के लिए और वो लोग जो भुट्टो ख़ानदान के लिए जान देने के लिए तैयार थे, उनके साथ अपने मफादात की खातिर ऐसे ऐसे सलूक किए कि लोग पीपल्स पार्टी से भागना शुरू हो गए। दोस्तों, आज मैं इंग्लैंड में बैठा हूँ, इस वक्त शाम के 8 बजे हैं। मैं न्यूज़ देख रहा था, लोगों का जम्मे गफ़ीर था मेरी शहीद रानी की बरसी के मौके पर। जिधर तक निगाह जा रही थी, वो टीवी भी जो पीपल्स पार्टी के लिए नहीं बोलते, वो मीडिया जो पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा खामोश रहता है, वो भी दिखाने पे मजबूर था और लोगों का जम्मे गफ़ीर था, एक सैलाब था। ये क्यों था? दोस्तों, ये आसिफ अली जरदारी के लिए नहीं था। ये पीपल्स पार्टी के वो जाले हैं जो अपनी शहीद मोहतरम कायद बेनज़ीर भुट्टो शहीद से मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे और करते हैं, जो अपने शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, प्यार करते हैं। ये वो मज़लूम तबका था जिनको एक सोच मिली थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको जीने का हक सिखाया था, उनको बताया था कि जीना क्या होता है, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी की अहमियत क्या है, किस तरह जिया जाता है। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने जालों, अपने कारकुनों के लिए अपनी जान जब दी तो उनका आखिरी पैगाम भी यही था कि पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन उनके शोरे नामदार मोहतरमा की शहादत के बाद इक़्तिदार में आए, सदर भी रहे, हुकूमत भी उनकी रही, लेकिन वो
اپنے جیالوں کو بھول گئے۔ بہت ہی ایسے لوگ جنہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے اپنی ساری عمر قربان کر دی تھی، جناب آصف علی زرداری صاحب نے ان کو بھول دیا۔ ان کے گرد وہ مفاد پرست ٹولہ، وہ کیا کہتے ہیں جن کو جو ٹی سی کرنے والے، وہ پوجا کرنے والے، وہ تعریفیں کرنے والے اکٹھے ہو گئے، اور پیپلز پارٹی کا اصلی جیالہ دور ہوتا گیا حتیٰ کہ اس نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ دوستو، حالیہ دنوں میں سابقہ 2 سالوں میں جناب آصف علی زرداری صاحب کو لوگ کہتے ہیں کہ سیاست کا بادشاہ ہے۔ ہوں گے، میں بھی کہتا ہوں گے، مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ان کی ذات سے اختلاف ہے، نہ ان کی سیاست سے اختلاف ہے، نہ ان کے کردار سے اختلاف ہے، مجھے کوئی اختلاف نہیں۔ مجھے اختلاف تو یہ ہے کہ وہ اصولوں پہ نہیں چل سکتے۔ 15 مہینے کی حکومت کے لیے انہوں نے پیپلز پارٹی کے جالے کو ناراض کر دیا، انہوں نے پیپلز پارٹی کے جالے کی روح کو متاثر کر دیا، انہوں نے پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو ہمیشہ پیپلز پارٹی کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے، ان کے لیے اپنے مفادات کو حکومت میں آنے کے لیے اور چند وزراء بنوانے کے لیے اور اپنے کچھ جو ان کے فائدے سے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پیپلز پارٹی کی روح کا قتل کر دیا۔ دوستو، آج بلاول بھٹو زرداری جگہ جگہ جا کے تقریریں کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ان کے ساتھ نہیں چلے، لیکن کیا مجبوری تھی دوستو آصف علی زرداری کی؟ میں چونکہ پیپلز پارٹی کا، میں بائی برتھ پیپلز پارٹی کا ہوں، میرے والد صاحب پیپلز پارٹی میں تھے، ہمارا خاندان، ہماری نسلیں پیپلز پارٹی کے لیے، وہ آج بھی پیپلز پارٹی میں ہیں، لیکن یہ جو بے اصولی کی سیاست آصف علی زرداری نے شروع کی تھی، اس سے ہم دور ہوتے آج ہم بے نظیر بھٹو کے نام پہ رو تو لیتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ آنسو تو بہا لیتے ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی کے آپ جالے ہو تو ہم دور بھاگ جاتے ہیں۔ دوستو، کیا مقصد تھا؟ کیا ملا آصف علی زرداری کو؟ کیوں اس نے جماعت تباہ کر دی؟ کیوں پنجاب سے نیست و نابود ہو گئے؟ کیوں اس نے اصولوں کو، شہید بابا کے اصولوں کو قربان کر دیا؟ کیوں بی بی کے ان اصولوں کو قربان کر دیا؟ یار، بی بی تو جیالوں کے لیے مر جاتی تھی، جان دیتی تھی، اور اس شخص نے کیا کیا؟ وقتی مفادات کے لیے 15 مہینے کی حکومت میں شامل ہو کے آج وضاحتیں دیتے ہوئے پھر رہے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، وہ ہمارے ساتھ نہیں چلے۔ کیوں گئے تھے آپ جماعت میں؟ اگر مہنگائی ہوئی ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہو، کیونکہ اکیلا شہباز شریف تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے، آپ پارٹی کا، آپ حکومت کا حصہ تھے، آپ ان سب پالیسیوں کو آپ نے وہاں پہ فیور کیا، اس کو سپورٹ کیا، مہنگائی ہوئی، جو بھی ہوا، نواز شریف کو لانے کے سلسلے میں بھی آپ کا سب سے بڑا کردار ہے۔ اگر آپ حکومت میں اس کے اتحادی نہ بنتے، چلتی پھرتی حکومت تھی، ایک پاکستان ترقی کر رہا تھا، عمران خان جیسا بھی تھا ملک چلا رہا تھا، اس کے خلاف سازش میں آپ نواز شریف اینڈ گروپ کے سامنے ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور آج آپ وضاحتیں دے رہے ہو کہ یہ جی ہم نے نہیں کیا، اس نے کیا۔ کیوں؟ کون مانے گا؟ دوستو، پیپلز پارٹی کا پنجاب سے جنازہ نکالنے کا ذمہ دار کون ہے؟ آصف علی زرداری۔ پیپلز پارٹی کا کراچی سے جو اشر ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آصف علی زرداری۔ آزاد کشمیر میں ضلع کوٹلی کے علاوہ پیپلز پارٹی کہاں بچی ہے؟ کچھ نہیں ہوا۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی ماں سوائے چند نشستوں کے کیا ہوا ہے؟ ختم۔ تو یہ کون ذمہ دار ہے؟ یہ جیالہ تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے، کوئی بھی جیالہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ جیالہ آج بھی پیپلز پارٹی کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے، اگر وہی حقیقی پیپلز پارٹی جو شہید بابا کی پیپلز پارٹی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی، وہ جس طرح جیالوں کی عزت کرتے تھے، جس طرح بابا جی جیالوں کی عزت کرتے تھے، جس طرح بابا جی کو ایک ایک جیالے کا نام یاد ہوتا تھا، جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کو پنجاب سے لے کر کشمور تک، کشمیر سے لے کر گلگت بلتستان سے تک، کوئٹہ سے لے کے کراچی تک، پاکستان کے کونے کونے میں ایک ایک جیالے کا نام یاد ہوتا تھا، ان کو پتا تھا کہ کون سا جیالہ کہاں قربانیاں دے رہا تھا۔ تو یہ بھول کے آصف علی زرداری کس کے لیے؟ اپنے مفادات کے لیے۔ دوستو، آج کے دن میں اپنی شہید قائد محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو بہتر کرے،
اور اس کی نیک جو زندگی گزری ہے، اس کی جو پاکستان کی قربانیوں کے لیے جو زندگی گزری ہے، اس کی خاطر یا اللہ تعالیٰ تو اس آصف علی زرداری کو کچھ ہدایت دے کہ بندے کے بچے اگر ایک بھی سیٹ نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے، نہیں آگے مل جائے گی، انسان کا پتر بن، انسانوں والی سیاست کا، یہ مفادات کی سیاست کیا دے گی تجھے یار؟ پوری پارٹی کا جنازہ، وہ پارٹی جس کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے خون سے بنایا تھا، وہ پیپلز پارٹی جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جان دے دی، وہ پیپلز پارٹی جس کے لیے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے اپنی جان دے دی، وہ پیپلز پارٹی محترمہ کی والدہ نے اپنی جان دے دی، 2 بھائی قربان کر دیے اس پیپلز پارٹی کے لیے، اور بنی بنائی پیپلز پارٹی تمہیں ملی انسان کے بچے، اور تو نے کیا کر دیا، حشر کر دیا۔ میرے جیسے عام کارکن بھی آج پیپلز پارٹی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ کسی جماعت کے ساتھ نہیں جا رہے لیکن پیپلز پارٹی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج میں نے دیکھا گڑی خدا بخش میں لوگوں کا جذبہ، تو مجھے احساس ہوا کہ یہ جذبہ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے ہے، یہ جذبہ تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے ہے، یہ اس مفاد پرست آصف علی زرداری کے لیے تو نہیں ہے جس نے جماعت بھی بیچ دی۔ کیا مفاہمت کا بادشاہ، کیا خاک بادشاہ یار کیا مفاہمت کرتا ہے؟ تو نے کیا حاصل کیا ہے مفاہمت کر کے؟ یا تو پیپلز پارٹی کو اوپر لے آتا، جماعت کو اوپر لے آتا، کارکنوں کو اوپر لے آتا، تو حکومت بنا لیتا۔ مفاہمت، سب کارکنوں کو تو نے مار دیا، زندہ درگور کر دیا۔ کیا تو نے یار؟ آج کے دن مجھے سوچ کے میں پریشان ہو گیا کہ کاش آج میری شاہد رانی زندہ ہوتی، یہ حالات ہمیں نہ دیکھنا پڑتے، ہم کارکنوں کو یہ حالات نہ دیکھنا پڑتے، ہم جیالوں کو یہ حالات نہ دیکھنا پڑتے جو اس آصف علی زرداری نے اپنے کارکنوں کو، اپنے جیالوں کو اور پارٹی کے ممبروں کو دکھائے نا۔ خدا اس سے اگر ہمیں چھٹکارا ہی دے تو یہی بہتر ہے۔ والسلام دوستو، شاید کچھ غلط کہہ دیا ہے، جذبات میں کہہ دیا ہے۔ عشق تھا بے نظیر بھٹو سے، عشق تھا ذوالفقار علی بھٹو سے، تھا، ہے اور رہے گا، لیکن آصف علی زرداری لیگ آپ کو مبارک ہو، ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ حافظ۔